ایک سماج میں جو افراد باہم مل جل کر رہتے ہیں اور روزمرہ کی زندگی میں ان کا ایک دوسرے سے گہرا تعلق ہوتا ہے، کسی شخص کے بارے میں اتنی بڑی جمعیت کی جو رائے ہوگی وہ معتبر سمجھی جائے گی۔ اگر سماج کے زیادہ تر لوگ اسے نیک کہیں تو بحیثیت مجموعی اسے نیک ہی ہونا چاہیے۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ ایک جگہ تشریف فرما تھے۔ وہاں سے ایک جنازہ گزرا۔ صحابہ نے میت کے اچھے اوصاف کا ذکر کیا، اس کی تعریف کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وجبت، یعنی واجب ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا۔ صحابہ اکرام نے اس کی خرابیاں بیان کی۔ آپ نے فرمایا، وجبت، یعنی واجب ہو گئی۔ صحابہ اکرام نے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول، کیا چیز واجب ہو گئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے پہلے شخص کی خوبیاں بیان کی تو اس پر جنت واجب ہو گئی، اور دوسرے شخص کی برائی بیان کی تو اس پر جہنم واجب ہو گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، انتم شہد اللہ فی الارض، تم روئے زمین پر اللہ کے گواہ ہو۔ افراد کے بارے میں خلق خدا کی زبانیں صرف دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی گواہی دیں گی۔ اس لیے جو شخص چاہتا ہو کہ اس کے لیے خیر اور بھلائی کی شہادت دی جائے تو اس کو اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حسن اخلاق انسان کی شخصیت کا بیش قیمت جوہر ہے۔ اس سے زندگی میں حسن پیدا ہوتا ہے، خوشی اور مسرت کی لہریں اٹھتی، سماج میں امن و امان قائم ہوتا ہے۔ ہر فرد خود کو دوسروں سے مامون اور محفوظ پاتا ہے۔ اسے اطمینان ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جھوٹ، مکر و فریب، دھوکہ، مکاری اور چال بازی کا معاملہ نہیں ہوگا۔ اس کی عیب جوئی اور پردہ دری نہیں کی جائے گی۔ حسن اخلاق کا ایک جزوی فائدہ یہ ہے کہ اس سے قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور قرب حاصل ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن تم میں سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ قریب خوش اخلاق لوگ ہوں گے، اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور سب سے زیادہ دور وہ لوگ ہوں گے جو زیادہ باتیں بنانے والے، نخرے کرنے والے اور بال کی کھال ادھیڑنے والے ہوں گے۔ حسن اخلاق بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ نعمت جس شخص کو مل گئی اس کو بیش بہا خزانہ مل گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ لوگوں کو اپنی دولت سے نہیں مسخر کیا جا سکتا، البتہ حسن اخلاق اور چہرے کی بشاشت سے ان کے دلوں کو خریدا جا سکتا ہے۔ بدخلق اور سنگ دل انسان مال و دولت کے چاہے جتنے بڑے خزانے پر بیٹھا ہوا ہو، لیکن وہ لوگوں کے دلوں کا مالک نہیں بن سکتا۔ حسن اخلاق اور محبت کے سکے سے ہی دلوں کی خریداری ممکن ہے۔ سچائی، ایمانداری، امانت اور دیانت، اخلاص، وفاداری، بے لوث محبت، مروت، ہمدردی، غمگساری، نرم لہجہ، چہرے کی بشاشت، خاکساری اور بے نفسی جیسی صفات اچھے اخلاق کے اہم اجزاء ہیں۔ ان سے محرومی بہت بڑی دولت سے محرومی ہے۔ اس کے برعکس جھوٹ، خیانت، عیب جوئی، بدگمانی، وعدہ خلافی، نفاق، بزدلی، چغلی، فتنہ پروری، ظلم و زیادتی، ترش روئی اور سنگ دلی برے اخلاق کی علامتیں ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جو انسان کو ہلاک اور برباد کرنے والی ہیں۔ یہ خصلتیں جس شخص کے اندر پیدا ہو جائیں اس کو بربادی کے گھاٹ تک پہنچا دیتی ہیں۔ ان ناپسندیدہ اخلاق کے ساتھ نماز، روزہ اور حج اور زکوٰۃ جیسی عبادتیں بھی انسان کے کام نہیں آتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے صحابہ سے سوال کیا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن روزہ، نماز اور زکوٰۃ جیسی عبادتیں لے کر آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا۔ اس لیے اس کی نیکیوں اور ثواب کو مظلومین کو دے دیا جائے گا۔ اگر نیکیاں ختم ہو گئیں
اور مظلومین کے مطالبات باقی رہے تو ان کے گناہوں کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا اور پھر اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ سماج میں بہت سے افراد ایسے پائے جاتے ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم کی جانب رواں دواں رہتے ہیں، حالانکہ وہ خود کو بڑا نیکوکار اور جنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ یہ لوگ دوسرے انسانوں کے ساتھ بدگمانی کرتے ہیں، حالانکہ بدگمانی سے سختی کے ساتھ روکا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، بہت گمان سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ دوسروں کی ذاتیات اور پوشیدہ امور کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ان کے عیوب کے ٹوہ میں رہتے ہیں، غیبت کرتے ہیں اور ان پر تہمت لگاتے ہیں، جبکہ ان کاموں سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ تجسس نہ کرو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ تم ناپسند کرو گے۔ جھوٹ بولتے ہیں، حالانکہ اس سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جھوٹ گناہ کی جانب رہنمائی کرتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے بندوں کی پردہ دری کرتے ہیں اور ان کے عیوب کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ جو شخص کسی مسلمان کی پردہ دری کرتا ہے، اللہ اس کے عیوب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے، اور اللہ جس کے عیوب کو ظاہر کر دے اسے رسوا کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی بندے کی دنیا میں ستر پوشی کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ کچھ لوگ برائی کے خوگر ہوتے ہیں، وہ جہاں رہتے ہیں برائی اور گندگی کی تلاش میں رہتے ہیں، حالانکہ دل کی سلامتی اور پاکیزگی ہی وہ صفت ہے جو انسان کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ دل کی سلامتی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایک صحابی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ایک دوسرے صحابی نے ان سے ان کے اعمال کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے جواب میں کہا، میرے پاس نمازوں اور روزوں کا ذخیرہ نہیں ہے، البتہ ایک چیز کا اہتمام کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب میں رات میں بستر پر جاتا ہوں تو اس حال میں سوتا ہوں کہ میرے دل میں کسی کے متعلق کینہ نہیں ہوتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کا دل کینے، بغض اور بدگمانی سے محفوظ رہتا ہے وہ خوش و خرم رہتا ہے، اور جس شخص کے دل میں کینہ اور حسد ہوتا ہے وہ اطمینان اور سکون کی زندگی سے محروم رہتا ہے۔ خوف، الجھن، بے چینی اور پریشانی کی زندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ وہ اندیشوں اور گھبراہٹ میں مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ دوسروں کے عیوب تلاش کرنا اس کا اہم مشغلہ بن جاتا ہے، اور جو شخص دوسروں کے عیوب میں سرگرداں رہتا ہے وہ ہمیشہ خوف، وہم اور اندیشوں میں مبتلا رہتا ہے۔ عقل مند وہ شخص ہے جو خود اپنا محاسبہ کرے، دوسروں کے سامنے اپنی پارسائی نہ بیان کرتا رہے، بلکہ آخرت کے دن سے ڈرے اور ہمیشہ اپنی کمزوریوں کی اصلاح کی فکر کرتا رہے۔ سامعین، قول و عمل میں یکسانی ایک لازمی جز ہے، اس کے بغیر بات میں تاثیر پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ متوجہ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں ہو۔ یہاں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جو بات بھی ادا کی جائے اس پر خود عمل کیا جائے، اور اگر اس پر عمل نہیں کیا جاتا تو نہ صرف وہ بات بلکہ وہ شخص بھی مجروح ہوتا ہے اور اللہ کی پھٹکار پڑتی ہے، اور وہ دنیا اور آخرت میں ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ اسی طرف توجہ دلاتے اور ڈراتے ہوئے فرمایا گیا، تم دوسروں کو تو نیکی کا راستہ اختیار کرنے کے لیے کہتے ہو مگر اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ کیا تم عقل سے بالکل ہی کام نہیں لیتے؟ آج بھی اور آج سے پہلے بھی دنیا میں بہت سارے نقطۂ نظر نہ صرف موجود تھے بلکہ موجود ہیں۔ ہم اگر انہی کے ارد گرد گھومتے رہے اور اپنا کوئی واضح نقطۂ نظر نہ رکھا تو پھر ہمارا بات کرنا اور نہ کرنا برابر ہے،
کیونکہ ہم وہی کچھ کر رہے ہوں گے جو دوسرے لوگ کرتے آئے، اس لیے ہم اور ہماری بات میں نہ کوئی وزن ہوگا اور نہ کوئی متاثر کرنے والی بات ہوگی۔ ضروری ہے کہ ہم جو بات بھی کہیں اور پیش کریں اس میں ہمارا بحیثیت مسلمان اسلام کا نقطہ نظر واضح ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن حکیم کہتا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کی بساط اسی وقت پلٹی جاتی ہے جب وہ اخلاقی پستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ عروج و زوال کی کہانی نہ مادی قوتوں پر منحصر ہے، نہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا اس میں عمل دخل ہے، اور نہ علمی ترقیوں پر ہی اس کا انحصار ہے۔ یہ انسان کے اخلاقی کسب اعمال کا ثمر ہے، جس کے نتیجے میں قومیں عروج و زوال کی طرف جاتی ہیں۔ انسان اس دنیا میں سعی و جہد کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اس کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اس کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کر لے جہاں سے وہ کبھی نکالا گیا تھا۔ جنت کے حصول کے لیے لگاتار، مسلسل، بغیر رکے اور ٹھہرے کوشش کرتا چلا جائے۔ اور سامعین، ان کلمات کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔